اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے ساتھ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ جس ٹاپک میں بات کرنے لگا ہوں، لوگ اس کو بڑی معمولی بات سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بہت 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 بڑی بات ہے۔ ہمارے معاشرے میں بلا جھجک لوگ کسی سے قرض لے لیتے ہیں۔ مجبوری بھی ہوتی ہے، چسکا بھی ہوتا ہے، شوق بھی ہوتا ہے، اپنے شوق پورا کرنے کے لیے قرض لے لیتے ہیں، اور کو کاروبار کے لیے لیتے ہیں، کاروبار میں کچھ کمی ہوتی ہے رقم کی، تو وہ لوگوں سے کو بتا کر فیزیبلٹی رپورٹ بناتے ہیں اور قرض لے لیتے ہیں اور قرض کو استعمال کرتے ہیں۔ لیکن دین اسلام کہتا ہے کہ جب بھی کوئی لین دین کرو تو اس کو ضابطہ تحریر میں لے لو، یعنی تحریر کر لو اور گواہ ڈال لو۔ کتنی اچھی بات، 1450 سال پہلے یہ بات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ اب لیکن ہوتا یہ ہے کہ نماز جس شخص کے اوپر کوئی قتل ہے، جس نے قتل کیا ہے، جو قتل ہوا ہے، جو ڈکیتی میں مارا گیا، جو جس خودکشی کر لی، تو اس کا نماز جنازہ ہو جاتا ہے۔ میں نے خانہ کعبہ میں عشاء کی نماز کے بعد ایک عالم صاحب بیٹھتے ہیں، انہوں نے اس سوال کا جواب دیا تھا کہ جو خودکشی کرتا ہے اس کا جنازہ ہوگا، وہ اللہ جانے اور اس کا کام جانے۔ خیر، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کا جنازہ ہو جاتا ہے، لیکن ایک بندہ ایسا ہے جس کا نماز جنازہ نہیں ہوتا، اور وہ ہے جس نے قرض دینا ہوتا ہے۔ یہ حقوق العباد میں بھی آتا ہے۔ بہرحال اس کا نماز جنازہ نہیں ہوتا۔ خدا را قرض لیتے وقت اور میں تو کہوں گا قرض دیتے وقت بھی دونوں کو محتاط رہنا چاہیے، یہی سب کے لیے بہتر ہے۔ میں بلکہ چلتے چلتے ایک واقعہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ مدینہ کا واقعہ ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا انتقال ہو گیا، تو جو فارمیلٹی ہوتی ہے ہمارے ہاں تو ملک میں، تو فارمیلٹی ہے نا، مولوی صاحب اعلان کرتے ہیں اگر کوئی اس فوت ہونے والے نے اگر کسی کا کوئی قرض دینا ہے تو وہ اس کے لوائقین، اس کا بیٹا، اس کے بھائی وغیرہ کھڑے ہیں، ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی تکبیریں، 6 تکبیریں پڑھی اور نماز جنازہ ادا کر کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ درست نہیں ہے، پوری تحقیق ہونی چاہیے۔ تو جب وہ صحابی رسول ان کا جنازہ کا وقت آیا تو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے ذمے کوئی قرض تو نہیں ہے؟ تو ایک شخص بولا کہ جی ہاں، اس نے میرے 2 درہم قرض دینے ہیں۔ تو 2 ہی طریقے ہوتے ہیں، یا معاف کر دیے جائیں یا کوئی ذمہ داری اٹھا دے۔ تو سب لوگ خاموش تھے۔ تو اس موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہ تشریف لا آگے بڑھے اور فرمایا کہ میں اس کا قرض کی اتارنے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے، دعائیں دیں، اور پہلے تو آپ سننے کے بعد کہ اس نے 2 درہم قرض دینا ہے، آپ تھوڑے سارے پریشان ہوئے اور بیٹھ گئے۔ لیکن جیسے ہی حضرت علی کرم اللہ وجہ کے یہ الفاظ سنے کہ اس کا قرض میں اتاروں گا، تو آپ خوش ہو گئے۔ آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو دعائیں دیں اور اٹھ کھڑے ہوئے اور نماز جنازہ بھی پڑھایا، دعائیں بھی کی، اس کی بخشش کے لیے دعا کی۔ تو ساری بات یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرض لیتے وقت اور قرض دیتے وقت انتہائی احتیاط کے ساتھ کام لیا کریں، انتہائی احتیاط، تھوڑی بہت بھی نہیں، بہت زیادہ احتیاط سے کام لیا کریں۔ یہ ہم سب کے لیے بہتر ہے، کیونکہ یہ زندگی ہے نا، یہ جو زندگی میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، یہ پلک جھپکنے سے بھی کم ہے ایز کمپیئرڈ ود دیٹ، جہاں ہم نے ہمیشہ 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 رہنا ہے۔ ٹریلینز آف ٹریلینز آف ٹریلینز آف ٹریلینز آف گلیکسین ایئرس ہم نے وہاں رہنا ہے، تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔
تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ قرض لینے سے ہر ممکن گریز کریں، اور اگر قرض لے لیں تو اتنا غم کریں کہ اس کے علاوہ آپ کو کوئی غم ہی نہ ہو کہ میں کس وقت یہ قرض اتاروں اور میں سکون کے ساتھ زندگی گزاروں۔ اسی میں سب کا بھلا، سب کی بھلائی، سب کی بہتری ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ چھوٹی ساری مختصر ترین ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے، صحت اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے، اور عذاب قبر سے محفوظ رکھے، روز قیامت بغیر کسی حساب کتاب کے بخش دے۔ یا اللہ ایسے اسباب پیدا فرما کہ ہم حقوق اللہ بھی پورا کر سکیں اور حقوق العباد کے مرتکب نہ ہو سکیں، حقوق العباد کی خلاف ورزی کے مرتکب نہ ہو سکیں۔ یا اللہ تو ہی ہماری رہنمائی کرنے والا ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی رحیم ہے، تو ہی کریم ہے، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ ہم تیرے آگے ہاتھ اٹھاتے ہیں، تجھ سے ہی مانگتے ہیں، اور تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ یا اللہ ہماری یہ فریادیں سن لے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارک اللہ۔